देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज बरतानिया के एक ऐसा टाउन लुटन बारो काउंसिल के अंदर पाकिस्तानी नज़ाद मेयर आज की गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे, जिनका नाम है काउंसलर महमूद हुसैन। आज बतौर मेयर मेरे सामने बैठे और आपको कुछ दिखाने, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि बरतानिया, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जो जमहूरियत की माँ है, यहाँ का डिसिप्लिन क्या है, रस्म और रवाज क्या है, सियासत कैसे होती है, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कैसे है। और जिस अंग्रेज़ ने 200 साल हमारे ऊपर हुक्मरानी की, आज वही मुसलमान आज यहाँ बरतानिया में अंग्रेज़ों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। कौन? हमारे लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से। नाम है काउंसलर महमूद हुसैन। पाकिस्तान कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी, गुजर खान और मैरा शम्स। मैरा शम्स। मैरा शम्स हमारे गांव का नाम है, जहाँ हमारे बुजुर्ग आज से 500 साल पहले आबाद हुए थे। आपकी आवाज़ देख के, सुन के मैं पूछ सकता हूँ आप कितनी उम्र के हैं? मैं अब 74 हूँ, यानी 14 अगस्त 1947 की मेरी पैदाइश है। आप 14 अगस्त 1947 को जिस दिन पाकिस्तान पैदा हुआ, आप भी उसी दिन पैदा हुए? उसी दिन पैदा हुआ मैं जिस दिन पाकिस्तान बना था। आपके दोस्तों को आपकी सालगिरह कभी नहीं बोलती होगी? अभी तक तो नहीं भूले। जिनको मुझसे थोड़ा बहुत लगाव है या प्यार है, वो अभी भी मुझे एटलीस्ट मेरे बर्थडे पे मुझे याद कर लेते हैं। तो ये नहीं कि केक के पैसे भी बच गए? केक के बिल्कुल पैसे बच गए, और ये भी वो बहाना नहीं बना सकते कि यार मैं तुम आपका बर्थडे भूल गया हूँ। कैसे आना हुआ बरतानिया? बरतानिया मेरी एंगेजमेंट थी, और दूसरी वजह मेरी आने की जो थी वो मेजर थी कि मैं स्टूडेंट यूनियन में था, और 1965 में प्रोटेस्ट हमने किया था अयूब खान की हुकूमत के ख़िलाफ़। वहाँ पे भी सियासत करते रहे? वहाँ पर मैंने पीपल पार्टी ज्वाइन की थी। जब भुट्टो साहब रिज़ाइन करके लाहौर पहुँचे थे, तो फाउंडर मेंबर जो पहले थे उनमें से हमने पीपल पार्टी मैंने ज्वाइन की थी, और वहाँ अब तब से ही हमने प्रोटेस्ट गवर्नमेंट अयूब खान की डिक्टेटरशिप के खिलाफ किया शुरू कर दिया था। आप उन लोगों में शामिल है जो कहते हैं भुट्टो आज भी जिंदा है? बिल्कुल सिर्फ ज़िंदा ही नहीं है, लेकिन उसकी जो फ़िलासफ़ी, उसकी जो इंटेलेक्ट, उसने जो पाकिस्तान के लिए किया है, कोई पाकिस्तानी उसे कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, इसको पाकिस्तानी कभी नहीं भूल सकते। नहीं, बांग्लादेश भुट्टो साहब ने नहीं बनाया। बांग्लादेश जो बनाया वो बंगालियों ने खुद बनाया। बंगाली हमसे कई साल पहले इलादा होना चाहते थे। ठीक हो गया। आप बतौर मंगेतर बरतानिया में आए? जी, मंगेतर आए, लेकिन मेरी छोड़ने की वजह सिर्फ मंगेतर नहीं थी। मेरी एंगेजमेंट कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा कि जिस दिन मैं प्रोटेस्ट कर रहा था गवर्नर हाउस लाहौर में, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, 2 यूनिट थे, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। तो मेरे जो वालिद साहब थे वो चीफ ऑफ सिक्योरिटी थे मलिक अमीर महमूद खान के। ठीक। और जब मैं गवर्नर हाउस के बाद प्रोटेस्ट कर रहा था, तो उस दिन उस पुलिस की इंचार्ज जो थे वो मेरे वालिद थे। ठीक। जिन्होंने मेरी अरेस्ट का हुक्म दिया मेरे साथियों के साथ। आपके वालिद साहब ने अपने बेटे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया? बिल्कुल। ये पाकिस्तान की पुलिस इतनी ईमानदार हुआ करती थी किसी दौर? बिल्कुल 100%। और आपके वालिद ने आपको गिरफ्तार किया अयूब खान के दौर में? गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि मुझे 3 महीने जेल में रहा, और उन्होंने मेरी ज़मानत नहीं करवाई, बल्कि उनके एक दोस्त ने मेरी ज़मानत कराई। आपके वालिद ने आपको गिरफ्तार करवा के बतौर पुलिस ऑफिसर 3 महीने जेल में डाला? हाँ। और बाप ने ज़मानत भी नहीं होने दी? नहीं। आपके दोस्त ने मदद की? उनके एक दोस्त ने मेरी वालिद साहब के इस वाक़ये से आप मुतमईन हैं आज तक? बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। उन्होंने इंसाफ किया? बिल्कुल इंसाफ किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने अभी मेरे इन्वेस्टिचर जब यहाँ हुआ एज ए मेयर का, तो उसमें मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी। या मेरे वालिद साहब इस्तीफ़ा दे देते, या मैं मुल्क छोड़ देता, और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं मुल्क छोड़ देता हूँ। जितनी उम्र आपने अब तक पाई, 74 साल के हो गए पाकिस्तान, और आप एक ही दिन पैदा हो गए। बिल्कुल
درست ہے. جب سے ہوش سنبھالی سیاست کرتے آئے؟ جب سے میں تقریباً 15 سال کا تھا تو سیاست. آپ کو 15 سال میں ہوش آ گئی؟ مجھے بے حد شوق تھا سوشلزم کا. سوشلزم کا سوشلزم جو تھا نا کہ ایکوالٹی، یہ جو ڈائیورسٹی، یہ ساری چیزیں. سب سے بڑا مجھے احساس اس چیز کا ہوا تھا جو میں نے غربت جو پاکستان میں تھی وہ بے حد تھی، خاص کر جو ہمارے بارانی علاقے ہیں ان میں بے حد غربت تھی. یعنی کہ سیاست آپ کے اندر رچی بسی ہے. بالکل. برطانیہ میں 22 سال ہو گئے آپ کو سیاست کرتے ہوئے. برطانیہ میں تقریباً میں 53 میں لیبر پارٹی 67 میں جب آیا تو 3 مہینے بعد میں نے لیبر پارٹی جوائن کی تھی. یعنی کہ لیبر پارٹی کے ساتھ آپ پچھلے تقریباً 50 سالوں سے ہیں. 53 ایئرز. اور اسی پارٹی میں رہے؟ اسی پارٹی میں. برطانیہ میں رہنے والا میئر جو میرے سامنے بیٹھا ہے لیبر پارٹی کے ساتھ، اور اگر پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں رکھیں تو آپ پیپلز پارٹی کے ہیں. بالکل درست ہے، لیکن پیپل پارٹی کو میں پاکستان چھوڑ آیا ہوں. دفن کر دیا؟ نہیں، دفن نہیں کیا، بلکہ وہ جو جماعت تھی وہ پاکستان میں تھی. یہاں میں جو پارٹی ہے وہ لیبر پارٹی ہے. میں یہاں کسی پارٹی ادر دین لیبر پارٹی کسی اور پارٹی میں نہیں. ویسٹ آف ٹائم ہے. نہیں، وہ کر کیا سکتے ہیں ہمارے لیے؟ ہماری ووٹ تک نہیں ہے. وہاں پاکستانی جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ خود پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. 22 سالوں میں 6 بار کونسلر بنے. کریکٹ، بالکل ٹھیک ہے. اب میئر بن گئے. یہ خواہشوں میں سے ایک خواہش تھی؟ میں نے 22 سال کی تک کونسلر جو تھا وہ ایکٹیو کونسلر تھا. مختلف کونسل کی کمیٹی، کیبنٹ، یعنی مختلف پوزیشنوں پر آیا ہوں. کیبنٹ کے ممبر بھی رہے؟ کیبنٹ کا ممبر میجارٹی جو سال تھے، زیادہ تر سال وہ میں نے ایز اے کیبنٹ ممبر گزارے. سوشل کیئر پہلے تھی، اس کے بعد میں نے چلڈرن سروسز کی ایجوکیشن جو ہے وہ میری ذمہ داری تھی. آپ پاکستانیوں کو کس نے یہاں میئر بنا دیا؟ پاکستانیوں کو میئر بنانے والی لوٹن کے کونسلر ہیں اور لوٹن کے عوام ہیں. اس سے قبل کئی لوگ ہمارے میئر بنے، ڈیپٹی میئر بنے. اس وقت کتنے مسلمان کونسلر ہیں لوٹن بارو کونسل کے 48 کے ہاؤس میں؟ 17 جو ہیں وہ 17 کونسلر جو ہیں وہ مسلمان ہیں. 48 میں سے 17 مسلمان ہیں. بالکل، اور وہ 17 پاکستانی ہیں. یعنی میرا مطلب ہے 17 ہیں وہ 17 کے 17 پاکستانی ہیں. اس میں سے 2 بنگالی بھی ہیں. ٹوٹل 17 مسلمان ہیں. 19 2 بنگلہ دیش سے مسلمان کونسلر، 17 پاکستان سے. پاکستانی اور کشمیری. پاکستانیوں میں سے 2 پاکستانی اور باقی 15 کشمیری ہیں. ایسا ہی ہے؟ جو اب پریزنٹلی ہے نا، جو ابھی ہے 17 میں سے 1 پاکستانی اور 16 کشمیری ہیں. 16 کشمیری ہیں. ان 16 کشمیریوں میں سے 15 ڈسٹرکٹ کوٹلی سے ہیں. بالکل، یہ بالکل کریکٹ ہے. یہ کوٹلی کی مٹی اتنی زرخیز ہے پھر؟ بے شک میں کہتا ہوں کوٹلی کی مٹی کا زرخیز کا نہیں کہ ان کو بے حد شوق ہے یہاں کی سیاست میں حصہ لینے کا. بے حد شوق ہے. اور اس کی میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ملک ہے، یہاں کی سیاست میں حصہ لیں. میں ابھی پیرس میں گیا ہوا تھا تو انہوں نے میرے لیے بڑا اور وہاں میں نے سب وہ جو پیرس میں رہنے والے پاکستانی کشمیری ہیں سب سے بار میں نے کہا کہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں جہاں آپ کا انفلوئنس ہو، جہاں آپ کو امپیکٹ ہو، کچھ فائدہ ہو. پاکستانی سیاستدان یا کشمیری سیاستدان آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں کر سکتے. ایک ذاتی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل. کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میری ایوان کتب شاہی برادری ہے. ایوان قبیلے سے ہیں. اس ملک میں بھی برادری ازم کرتے ہیں پاکستانی آگے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ یلو اور ریڈ کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، اگر آپ جانتے ہیں پلیز بتا دیں یہ کون ہے یلو. مجھے آج دن تک یہ نہیں پتا یہ یلو کون ہے اور ریڈ کون ہے. بہت اچھی بات ہے، جو کہ آپ ایسا کرتے نہیں اس لیے آپ کو نہیں پتا، اور نہ پتا ہو تو زیادہ بہتری ہے. یہاں جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اپنے پرائے اور انگریز، کس حیثیت سے ووٹ دیتے ہیں آپ کو؟ یہاں پہ جو ووٹ ہمیں ملتا ہے وہ پارٹی بیس پہ ملتا ہے. جس ایوارڈ کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہاں کی میجارٹی یعنی 80% آبادی جو ہے وہ
انڈیجنس انگریزوں کی اور آئرش کی ہے. آئرش کی ہے. انگریز جب سانولا رنگ دیکھتا ہے، پاکستانی ہے اوپر سے، پھر پلس مسلمان ہیں، تو کہتے ہیں تعصب والے لوگ ہیں یہ. اگر تعصب والے لوگ ہوتے تو میں اتنی بڑی میجارٹی سے کبھی نہیں جی سکتا. اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ 2005 میں میرے خلاف نیشنل فرنٹ، جو کہ ایک نسل پرست پارٹی ہے، جو ہم لوگوں سے، مسلمانوں سے خاص کر سخت نفرت کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ٹوٹل ووٹ جو لیے تھے وہ 180. میرے ووٹ جو تھے 1300 تھے. 1300 تھے. آپ الیکٹ ہوئے یا سلیکٹ ہوئے بطور میئر؟ میئر جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں کونسلرز، یہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر نہیں ہوں میں جہاں عوام کی ووٹ ہوتی ہے. یہ 48 کونسلر جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں اور وہ انہوں نے مجھے، ان کی جو ہے یونانیمس میجارٹی نے مجھے ووٹ دیا. کبھی سوچا تھا کہ گجر خان کے گاؤں میرا شمس سے اٹھ کے برطانیہ آئیں گے اور یہاں پہ سونے کا چین ڈال کے میئر بن جائیں گے اور انگریزوں پہ حکمرانی کریں گے؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا. یہ حکمرانی والی بات نہیں ہے. میں پبلک سرونٹ ہوں. پبلک سرونٹ ہونے کی حیثیت سے میں عوام کا الیکٹڈ پرسن ہوں اور میری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے عوام کے سامنے، عوام کے ساتھ ہے. تنخواہ ملتی ہے آپ کو؟ الاؤنسز ملتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک مجھ سے زیادہ عام مزدور آدمی جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ الاؤنسز ہیں ٹوٹل. ایک میئر سے عام آدمی کی تنخواہ زیادہ ہے. بالکل تنخواہ اس میں نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ اس شہر کے نمبر 1 سٹیزن ہیں، اس لیے آپ کی عزت کے لحاظ سے سب سے بڑی آنر جو ہے وہ جو سیوک میئر ہوتا ہے کسی بھی شہر کا، وہ اس کے لیے بے حد زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بطور کونسلر آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے؟ بطور کونسلر لوٹن میں جو ہے وہ سالانہ تنخواہ جو ہے وہ 7,500 7,500. یعنی کہ پاکستانی پورے سال کے آپ کو 15 لاکھ روپیز ملتے ہیں. 7,500 پاؤنڈ، 15 لاکھ مجھے رفلی اتنے ہی بنتے ہیں. کبھی اپنے ہاتھوں سے تختیاں لگائی ہوں، سڑکوں کے افتتاح کیے ہوں، آپ کے نام کی تختی لگی ہو یہاں پہ؟ نہ، میرے نام کی نہیں ہوتی، میئر کے نام پہ ہوتی ہے، میئر آف لوٹن. میئر آف لوٹن. بطور کونسلر، بطور سیاستدان آپ لوگ اعلان نہیں کرتے میں ووٹ دیں مجھے، میں ٹوٹی دوں گا، میں نلکا دوں گا، میں سڑک بنوا دوں گا؟ نہیں، ایسا کوئی اعلان نہیں کرتے. صرف جو اعلان کرتے ہیں ہم کہ یہ جو ہے لیبر پارٹی آپ کے لیے یہ کرے گی، لیبر پارٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آپ کے لیے جاب ایئرپورٹ کے، چونکہ ایئرپورٹ لوٹن ایئرپورٹ جو ہے وہ کونسل لوٹن کے عوام کا ہے، کمیونٹی کا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو جابز دیں گے اور جو ہے وہ سڑکیں جیسے آپ نے کہا ان کی حالت لیکن لیبر پارٹی، لیبر ایڈمنسٹریشن، لوکل گورنمنٹ لوکل کام کرے گی. یہی لوٹن کا فرسٹ سٹیزن جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ پاکستان ہوتے، اس پوزیشن پہ ہوتے تو آپ وہاں ٹوٹی نلکے بھی دیتے لوگوں کو؟ کرتے، لیکن جو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ نلکے وغیرہ یا ایسی چیزیں جو ہے نا، یہ تو ڈیولپ نیشن ہے نا، یہاں پہ تو انفراسٹرکچر پہلے ہی موجود تھا. ہمارا کام ہے ایک ایجوکیشن، کوئی بھی ہے نا، سینٹرل گورنمنٹ صرف اور صرف سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ڈیفینس، نیشنل ہیلتھ سروس اینڈ فارن افیئرس. باقی جو بھی آپ دیکھتے ہیں نا وہ ساری لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے. ہاں، وہ بوڑھوں کی خیال رکھنا یا ان کو ریزیڈینشل لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری، لوکل بچوں کی تعلیم، پبلک ہیلتھ، سب ذمہ داری جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہے. آپ کرپشن نہیں کر سکتے؟ بالکل کسی قسم کی کرپشن جو ہے نا لوکل گورنمنٹ میں نہیں ہے. پاکستان کے MNA اور MPA کی طرح آپ کو بجٹ نہیں دیا جاتا کروڑوں روپے کا؟ کوئی کروڑوں روپے کا بجٹ ہمارا ہے، یس، لیکن وہ کونسلر کو نہیں ملتا، میئر کو نہیں ملتا، وہ اداروں کا کونسلر کے نہیں ہے. ہم بجٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. فار انسٹنس ہمارا جو ہے ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے لوٹن کا 190 یا 100 ملین پاؤنڈ کا ہے. 100 ملین پاؤنڈ ملین ڈیولپمنٹ بجٹ. ہاں، لیکن وہ 90% جو ہے ایجوکیشن کے پاس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایجوکیشن پہلی ترجیح ہے یہاں کی، نمبر 1، کیونکہ اسٹیچوٹری ہے نا،
وہ قانونی طور پہ ہے. کونسل کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو فری ایجوکیشن دینا اور اس کے لیے ایک اسکول کی جگہ دینا. حال ہی میں ہونے والے الیکشن میں لوٹن کے 6 سابق میئر الیکشن ہار گئے، جن میں ایک انگریز بھی شامل تھا. ہاں جی بالکل. ایسے کیوں ہوا؟ ایسے کیوں ہوا کہ سابق 6 میئر بھی الیکشن ہار گئے؟ یہ تو مطلب ہے کہ الیکشن نہیں وہ آ رہے، ڈی سلیکشن ہوئی ان کی. ڈی سلیکٹ کیوں ہوئے تھے؟ ڈی سلیکٹ جو ہے وہ، لیکن ڈیموکریسی عوام کرتی ہے. عوام مطلب پارٹی کے ممبرز کرتے ہیں نا، کہ پارٹی کسی کو ٹکٹ دے، کسی کو پارٹی یہاں ٹکٹ نہیں دیتی. یعنی کہ پارٹی فنڈنگ دے کے یا رشوت دے کے آپ ٹکٹ نہیں لے سکتے؟ نہ، کوئی کسی قسم کا جو ہے نہیں. انڈیویجول لیبر پارٹی کا، کنسرویٹو کا اپنا کنسٹیٹیوشن ہے، لبرل ڈیموکریٹ کا اپنا کنسٹیٹیوشن ہے. وہ جیسے بھی کرتے ہیں ان کا میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن لیبر پارٹی کے جو ہے انڈیویجول وہ ممبر ایسے ہی ہوتا ہے. 1 ممبر 1 ووٹ. لوٹن ٹاؤن کے میئر کا پروٹوکول کیا ہے؟ کوئی گن مین ہوتا ہوگا، 5-7 گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوگی؟ نہ 5-7 گاڑیاں، صرف آفیشیل فنکشن پہ آپ جائیں تو آپ کو شوفر لے کے جاتا ہے لوٹن کے میئر کو. ادروائز کوئی نہ گن مین ہے، نہ 5-6 گاڑیاں ہیں، نہ پروٹوکول، نہ کوئی پروٹوکول ہے کسی قسم کا. یہی میئر پاکستانی لوگ جب یو کے میں میئر بنتے ہیں، پاکستان ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، لائن پہ نہیں لگتے، پروٹوکول لیتے ہیں، یہ احساس کمتری ہوتا ہے. یہ جو ہے نا احساس کمتری نہ کہیں، یعنی کہ وی آئی پی نہیں، وی آئی پی جو ہے نا، دیکھیں نا، وی آئی پی جو ہے یہ ہمارا کلچر ہے وہاں پہ. یہاں نہیں ہے نا؟ یہاں نہیں ہے. یہاں میئر، کونسلر اور عام آدمی برابر ہیں نا؟ ہر آدمی برابر ہے. پرائم منسٹر کو سیکیورٹی کی وجہ سے سیپریٹ انٹرنس سے لے کے جاتے ہیں. ادروائز جو منسٹر آپ جائیں گے ہیتھرو ایئرپورٹ، کسی جگہ بھی جائیں، وہ اسی جگہ سے آتے ہیں جہاں عام پبلک آتی ہے. عام بات ہے. آپ 74 سال کے ہیں پھر بھی میئر بن گئے، کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی؟ نہیں، کسی قسم کا عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر امریکہ کا صدر 78 کا بن سکتا ہے تو میں 74 سال کا لوٹن کا میئر کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر آپ کے اوپر کوئی بلا وجہ یا حقیقت میں مبنی الزام لگا دے کہ ان میئر صاحب نے کوئی فلاں غلط کام کیا، الزام ہی لگ جائے، تو آپ یہ چین ڈال کے پھر بھی اس عہدے پہ قائم رہ سکتے ہیں یا استعفیٰ دے دیں گے؟ استعفیٰ دے دیں گے فوری طور پہ. الزام لگنے کے اوپر نہیں، الزام لگنے میں نہیں. اگر آپ نے کوئی چیز ہے جس کا سامنے ثبوت نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر جو ہے کہہ رہا ہے کہ پارٹی نہیں تھی، 6 بار دہرا رہا ہے. پرائم منسٹر بورس جانسن جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ دیکھیں نا، اس کی کیا سچائی ہے؟ یعنی کہ اب انڈیپینڈنٹ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے کہا پارٹی ہوئی ہے، تو پھر بھی وہ کہتا ہے میں کنٹینیو رکھوں گا. یعنی کہ لیکن اگر میرے جیسا آدمی ہوتا تو ڈے 1 پہ ریزائن کر کے گھر چلا جاتا. یہ پہلی بار ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا؟ یہ پہلی بار جو ہے ایسی ان کی جو ہے سب سے پرانی جمہوریت ہے. یہ پہلی بار جو ہے کئی 100 سال کے بعد، کئی 100 سال بلکہ 1000 سال سے زیادہ سے، کہ جب سے ان کی جو ہے پارلیمنٹ ہیز ٹیکن اوور. آپ بورس جانسن کی جگہ ہوتے تو ریزائن کر دیتے فوری طور پہ، ایک سیکنڈ نہ لگا؟ بالکل. کیونکہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے کسی قسم کا بھی، تو پھر آپ کو ماننا چاہیے اور فوری طور پر گھر جانا چاہیے. یہ جو گلے میں چین ڈالا ہے، یہ کتنی مالیت کا ہے؟ یہ چین جو ہے یہ تو مطلب ہے کہ سبسٹیچیوٹ ہے. جو ایکچوئل چین ہے جو سیکیورٹی میں رکھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ 146 سال پرانا ہے. جو پہلے میئر نے پہنا تھا وہ 1876 کا ہے. باہر آپ جہاں یہ اس کمرے کے باہر جو ہے نام لکھے ہوئے ہیں، اور پہلے میئر کا وہ اس نے پہلی بار. اور وہ جو چین ہے وہ 45,000 ٹائم ڈفرینٹ میئرز نے پہنا ہے. ڈفرینٹ میئرز نے پہنا، یعنی کہ اس کی 31,000 پاؤنڈ مالیت ہے. نہیں، مالیت جو ہے وہ 31,000 پاؤنڈ کا انشورنس ہے اس کی. انشورنس. لیکن پرانا جو ہے یہ وہ جو میئر کا چین ہے جو دوسرا ہے
وہ 144 साल का है। ठीक, तो ये एक्चुअल चेन जो सोने की बनी है वो तब पहन सकते हैं जब आपके साथ वो रिक्वायरमेंट पूरी हो ना, जब मेरे साथ शोफर हो, मेरे मतलब एक पूरी प्रोटोकॉल हो। जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो दिस इज, ये तो प्राइवेट है ना जी, ये ऑफिशियल फंक्शन तो नहीं है ना। तो फिर आप यहाँ नहीं पहन सकते। यहाँ चेन की भी चोरी होने का खतरा होता है। नहीं, चैन मतलब है, देखिए ना, सॉलिड गोल्ड का 1 पाउंड उसका वजन है, तो उसकी आप अंदाज़ा कर लें कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। बतौर मेयर या बतौर काउंसलर अपने इलाके में वापस गए उस गांव में? नहीं, अभी तक नहीं किया, शायद मैं जाऊँ, यानी अभी तक तो चूँकि आप देखते हैं वायरस इतनी है तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है। हाँ। तो मेयर साहब, इस मुल्क में रहते हुए तवील अरसा हो गया, बतौर मेयर या बतौर कौंसलर या बतौर सियासतदान या बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने उस इलाके, मुल्क और कौम के लिए कुछ करने की कोशिश की या कुछ कर सकते हैं? जो कुछ मुझसे हो सका, यानी मेरा काम तो ये है कि हर पाकिस्तानी कश्मीरी जो यहाँ रह रहा है वो अपने मुल्क का बेस्ट रखा, वो ब्रिटिश सिटीज़न है, लेकिन उसको ये नहीं भूलना चाहिए उसके रूट्स कहाँ से हैं। तो उसके लिए हम जो पाकिस्तान की जितनी भी फलाही तौर पर मदद कर सकते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जहाँ हम ब्रिटिश सिटीज़न हैं वहाँ उतने ही पाकिस्तानी सिटीज़न भी हैं, क्योंकि मेरा असल तो जो है वो जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया वो तो पाकिस्तान है। लेबर पार्टी ही क्यों? इसलिए कि मैं बिलीव्स इन सोशलिज्म पे रखता हूँ यकीन, सोशलिज्म इन इक्वालिटी एंड डिवर्सिटी। 74 साल की उम्र हो गई, अब भी मेयर बने बैठे हैं, रिटायर्ड नहीं होना चाहते? रिटायर जब तक मैं कुछ कर सकता हूँ, जब तक मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, आई विल कंटिन्यू। हर एक इंसान जो है वो अपने लिए तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वॉलंटरली किसी के लिए क्या करता है? अभी तक आपका हाफजा ठीक है? यही तो अभी तक तो ठीक है, कल का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। अपनी ज़िंदगी एक सेकंड भी जो है उसका नेक्स्ट सेकंड का भी आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप होंगे या नहीं होंगे। अपनी ज़िंदगी में यहाँ क्या नौकरी करते रहे? मैंने शुरू किया था सबसे पहले बसों में, उसके बाद मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, वक्सहाल में भी कुछ अर्सा रहा, वहाँ मैं सीनियर स्टूवर्ड भी रहा, और उसके बाद जो है मैंने अपनी टैक्सी कंपनी यहाँ शुरू की थी, प्राइवेट हायर कंपनी। प्राइवेट हायर कभी टैक्सी की? हाँ बिल्कुल की थी, मैं को फखर से कहते हैं। टैक्सी भी चला, प्राइवेट हायर टैक्सी यानी एक्नी नहीं चलाई मैंने, लेकिन प्राइवेट हायर की। पाकिस्तान का सियासी तजुर्बा है, यहाँ का भी है, आज मेयर बन के इस टाउन के पहले सिटीज़न हैं आप बाइज़्ज़त। तो आइंदा क्या इरादे और क्या ख्वाहिशें आपकी और क्या करना चाहते हैं? मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो ये कि अगर जब मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हूँ तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी कि हम लूटन के बच्चे जो हैं वो बेस्ट इन टर्म्स ऑफ अटेनमेंट उनकी हो, यानी कि वो पूरे मुल्क में सब उनका जो एजुकेशनल अटेनमेंट है वो उसमें आगे आए, वो उसमें नंबर 1 हो। आप बच्चों को लूटन की जो हमारी चौथी जनरेशन है उसको नंबर 1 एजुकेशन में लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर 1 में वो ड्रग बेचने में है, ड्रग इस्तेमाल करने में। ये हमारी देखिए ना, इसको जो है डिनाई करना या इनकार करना बिल्कुल गलत है। यस, लेकिन स्मॉल नंबर है, अभी भी हमारे जो बच्चे हैं, यस इंडियन के मुकाबले में नहीं हैं, बल्कि हम नंबर 2 थे इंडियन के बाद, अब बंगाली नंबर 2 पे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है 98-97% बच्चे जो हैं वो अचीवमेंट उनकी जो हो रही है वो अच्छी है। मेयर साहब, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल जो बेस्ट रोल मॉडल आई थिंक नेल्सन मंडेला एंड कायद-ए-आज़म नंबर 1, नेल्सन मंडेला 2nd। आप भी नेल्सन मंडेला से कम नहीं हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।